نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خانقاہ حنفیہ مرکز اہل سنت والجماعت کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ مجھ سے قبل استاذ محترم مولانا محمد اصغر صاحب نے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ صرف ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈ زیادہ ہے، تو تھوڑے سی گفتگو کر کے پھر انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ مسلمان کی تعریف کی گئی ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے کوئی انسان اپنے ہاتھ سے تو دوسرے انسان کو تکلیف دیتا ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے۔ اس کو مکہ مارا، اس کو تھپڑ مارا، یا اس نے اس کے نقصان کے لیے کوئی قلم کے ساتھ لکھ دیا، یہ بھی اس نے زیادتی کی ہے۔ لیکن زبان کے ساتھ وہ کون سی تکلیف ہو سکتی ہے؟ زبان کے ساتھ بعض اوقات ہاتھ سے بھی زیادہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاتھ کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرمایا کہ ہاتھ کا لگا ہوا زخم، تلوار کا لگا ہوا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا لگا ہوا زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ہاتھ کا زخم، ہاتھ کے ساتھ تلوار، تیر، نیزہ، ہاتھ سے اور تلوار سے جو زخم لگتا ہے وہ جسم کے ظاہر پر لگتا ہے۔ زبان کا زخم اگرچہ ظاہر پر نہیں لگتا، دل پر لگتا ہے۔ پھٹا ہوا جسم، ٹوٹا ہوا جسم یہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن ٹوٹا ہوا دل دوبارہ نہیں جڑتا۔ اور زبان سے بعض اوقات انسان کو دوسرے انسان سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ اگر آج کی زبان میں یہ کہا جائے تو ڈیفالٹر کون ہے؟ نادہندہ کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے غریب ہے، مسکین ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس کے پاس دینار نہیں ہے، جس کے پاس درہم نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ مسکین کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیں، آپ فرمائیں۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، جس طرح جنت کے اندر پھل ملیں گے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَا، دنیا کے اندر جو پھل ہیں یہ اس کے مشابہ ہیں، اصل نہیں ہے۔ تو یہ پھل تھوڑے سے سمجھانے کے لیے ہیں۔ اصل تو اللہ پاک وہاں پر عطا فرمائے گا جیسے عطا فرمائے گا، اس کی یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا اور عدالت لگے گی۔ اللہ رب العزت کی عدالت ہوگی۔ دو فرشتے ہوں گے، ایک فرشتے کے پاس وہ کڑیاں لگا کر
قیدی بنا کر پیش کیا جائے گا اور ایک فرشتے کے پاس اس کی فائل ہوگی، نامہ اعمال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھیں گے اس کو کیوں لائے ہو؟ حساب ہو گیا ہے؟ یا اللہ ہو گیا ہے۔ اس کے پاس کیا ہے؟ یا اللہ بہت کچھ ہے، بڑے بڑے اعمال اس کے پاس ہیں، بڑے بڑے اعمال، نمازیں، حج، زکوٰۃ، ذکر، دعائیں، تلاوت، صدقات، خیرات، بڑی بڑی عبادات اس کے پاس ہیں۔ اب یہ بڑی بڑی عبادات اس کے پاس ہوں گی اور وہ کھڑا ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص آئے گا، عرض کرے گا یا اللہ اس نے میرا حق دینا ہے۔ کون سا؟ اس نے میرے پلاٹ پہ قبضہ کیا تھا، اب وہاں بدلہ تو دیا جائے گا لیکن بدلے میں پلاٹ کے بدلے میں پلاٹ نہیں ہوگا، کہا جائے گا کہ اس کی نیکیاں اس کو دے دو، اس کی نیکیاں اس کو مل جائیں گی۔ پھر اور آئے گا، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اب اس ظلم کا بدلہ نیکیوں کی صورت میں اس کے دیا جائے گا۔ پھر اور آئے گا، مجمع عام میں جانتا تھا اور اس نے مجھے ذلیل کیا تھا، میری عزت کو تار تار کیا تھا، جانتا بھی تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، الزام لگایا تھا، معلوم تھا اس کو، صرف میری عزت کو خاک میں ملانے کے لیے الزام لگایا، بدلہ دیا جائے، اس کے اعمال اس کے کھاتے میں دیے جائیں گے۔ جھوٹی گواہی دی تھی، میرا کروڑوں کا مکان جس میں میں رہتا تھا، صرف اس کی ایک جھوٹی گواہی سے میرے خلاف فیصلہ ہوا، میں مکان سے بے مکان ہوا اور اس کی نیکیاں ختم۔ اس کے بعد نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ اب اس کی برائیاں اس کو دے دی جائیں، اس کے گناہ اس کے پرڑے میں لکھ دی جائیں اس کے پاس۔ سمجھانے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں فرمایا ہے، یہ ہے مسکین، نیکیوں کے انبار، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا، آج تنے تنہا کھڑا ہے، ایک بھی نیکی باقی نہیں، بلکہ الٹا اس نے لوگوں کے گناہ اپنے سر لے لیے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، عام طور پہ جنازوں پہ اعلان ہوتا ہے، اعلان کیا ہوتا ہے؟ فلاں مرحوم ان کے ورثاء کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، اگر کوئی مالی معاملہ ہو، لین دین ہو تو ان کے بیٹوں کے ساتھ کر لے، اگر پیسہ دینا ہے تو جنازے کے بعد ان کو دے دے یا بتا دے کہ ہم نے دینا ہے، بعد میں دے دینا، اگر لینا ہے تو وہ بھی بتا دیں کہ اتنا مال لینا تھا، ہم اس کو ادا کریں گے۔ یاد رکھنا، بعض قرضے ایسے ہیں جو اولاد، بیوی، بچے، بھائی وہ بھی نہیں ادا کر سکتے، بعض قرض ایسے ہیں جو قرض یہ خود تو چلا گیا، جانے والا چلا گیا اپنے ذمہ قرض لے کر، اور اس کا چھوڑا ہوا قرض اس کی اولاد مال تو دے دے گی اس کی طرف سے، مکان تو دے دے گی اس کی طرف سے، لیکن کیا ہوا ظلم کا بدلہ اس کی اولاد نہیں دے گی، اسی کو خود کل قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اگر کسی کی عزت کو تار تار کیا، عزت کو خاک میں ملایا، اس کا بدلہ اس کی اولاد نہیں دے سکتی، اسی کو دینا پڑے گا۔ اگر کسی کی غیبت کی ہے، غیبت بھی اس لیے کر رہا ہے، اگلے آدمی کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو جو اس نے غیبت کی ہے، غیبت کا قرض یہ خود ہی ادا کرے گا، اس کی اولاد، اس کے بھائی اس کی طرف سے ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو،
میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی ایسے گزار کے چلے جائیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہاں، اگر کسی نے ہم پر زیادتی کی ہے، اگر کسی نے ہم پر ظلم کیا ہے، تو ہم اس کو معاف کر کے چلے جائیں، ہم اس کو معاف کریں، معاف کرنے کا معمول بنائیں، اس امید کے ساتھ کہ میں اس کو معاف کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے معاف فرما دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز دوستو، ہمیں اپنی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ کل ہمیں اللہ کے سامنے، اللہ کی عدالت میں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یہی میں گزارش آج کی اس مجلس میں عرض کرتا ہوں۔ حقوق اللہ بھی ادا کریں اور حقوق العباد بھی ادا کریں۔ حقوق اللہ بھی ہم سے نہ رہ جائیں اور حقوق العباد بھی ہم سے نہ رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔